اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ روز دو فرشتے گھر پہ کیوں آتے ہیں، اور حضرت علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ گھر پہ آ کے کیا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسا واقعہ جس میں یعنی اپنے شادی والے دن ہی جو دلہن سسرال جانے والی تھی وہ قبر میں پہنچ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دوستو ان 15 گھروں کے بارے میں بتائیں گے جن میں غریبی ہی غریبی رہتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی رہتی ہے۔ یہ 15 کام جن بھی گھروں میں ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ پریشانیاں ہی رہیں گی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ تو چلیے پیارے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی کے خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کے دعائیں کرتا ہے اور ایک فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، ایک فرشتہ کس بات کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسرا کس بات کے لیے التجا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ صبح سے پہلے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتا ہے کہ جس گھر میں کوئی بندہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے، تو ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا، اس کی نعمتوں کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ہمیشہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا رہے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا گھر تو نہیں جس میں وہ اپنے گھر والوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر مال خرچ نہ کرتا ہو، وہ چھپا کر رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ کی مخلوق پر خرچہ نہ کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جب کوئی شخص مال کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، اپنے گھر والوں سے اکٹھا کر کے چھپا کے رکھتا ہے، تو التجا کرنے والا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو اس سے دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پر، اپنے عزیز و اقارب پر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، محروم رکھتا ہے۔ تو یوں اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا و آخرت میں عظیم اجر پاتا ہے، اور جو شخص اپنے عزیز و اقارب پر، اپنے گھر والوں پر مال خرچ نہیں کرتا تو وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جس میں دلہن کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنے شادی والے دن ہی دلہن قبر میں پہنچ گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سعودی عرب کا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی تھی اور اس کے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، دلہن کو سجایا جا رہا تھا، اور اتنی دیر میں مسجد میں اذان ہوئی اور نماز کے بعد سے ہی لڑکی کے میک اپ کی تیاریاں چلنے لگیں۔ اس کو ایک اچھا سا لباس پہنایا گیا اور دلہن کا میک اپ کیا گیا۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی، اس لڑکی نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ جیسے ہی وہ اٹھی، وضو کرنے کے لیے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ وضو کرنے گئی تو اس کی ماں نے دیکھا اور پوچھا، بیٹی تم کہاں جا رہی ہو؟ تو دلہن نے کہا، میں امی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہی ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نیچے تمہارے سارے مہمان انتظار کر رہے ہیں، جب تم وضو کرو گی تو تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، تم پھر اچھی نہیں دکھو گی، یہ سب لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس لڑکی نے کہا، امی لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں ہے، مجھے تو بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر لڑکی نے وضو کیا اور نماز کے لیے جانے لگی۔
لڑکی کا سارا میک اپ اتر چکا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اسے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا اور اس کے دل میں صرف اپنے رب کا خوف تھا۔ وہ لڑکی عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے سجدہ کیا وہ اٹھ نہ سکی اور سجدے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب بہت دیر بعد بھی دلہن نہ پہنچی تو اس کی ماں اس کے کمرے میں گئی اور دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے اور کافی دیر سے ہی سجدے میں ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ تو ماں اس کے قریب گئی اور اسے ہلانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اسے نزدیک سے دیکھا، قریب سے دیکھا، تو اسے پتہ چلا کہ لڑکی کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ جو پیارا سا میسج ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے، خاص طور پہ ان لڑکے لڑکیوں کے لیے ہے جو دنیا کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، اپنی خوبصورتی کے آگے اور اپنے ایگو کے آگے، اپنے فیشن کے آگے رب کو بھول چکے ہیں اور رب کی عبادتوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کے شہزادیوں کو خوبصورت بننے کے لیے مہنگے کریم اور مہنگے پاؤڈر کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 5 وقت کے وضو کا پانی ہی کافی ہے ان کی خوبصورتی کے لیے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 15 گھروں میں صرف غریبی ہی غریبی آتی ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا ڈال رکھا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی تو بہت ہے پھر بھی آپ کے پاس پیسہ رکتا نہیں ہے، آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، آپ کی غریبی دور نہیں ہوتی، آپ کی تنگ دستی دور نہیں ہوتی، تو آپ اگر ان 15 کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتے ہو تو فوراً اسے دور کر دو، اس سے باز آ جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی غریبی آپ کے اس سے دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی اور غریبی آپ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ گھر میں غریبی آنے کی جو 15 نشانیاں ہیں، 15 جو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، لیٹتے وقت ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنا۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا، بوتل کو یا پھر مٹکے کے منہ کو منہ لگا کر پانی پینا۔ نمبر 4، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ نمبر 5، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال بنانا۔ نمبر 6، گھر میں کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھنا۔ نمبر 7، دانتوں سے ناخن کو کاٹنا۔ نمبر 8، فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ غریبی اور تنگ دستی فجر کی نماز نہ پڑھنے کی ہی وجہ سے آتی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہ پڑھی جائے تو وہاں غریبی کا آنا طے ہے۔ نمبر 9، جھوٹی قسمیں کھانا، یعنی کہ آپ غلط ہیں، آپ نے غلطی کی ہے پھر بھی آپ خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائیں تو اس سے بھی تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 10، الٹے لیٹ کر سونا۔ نمبر 11، مہمان کے آنے پر ناراض ہونا، خوش نہ ہونا۔ نمبر 12، عورتوں کا کھڑے کھڑے ہی بال سنوارنا۔ نمبر 13، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ نمبر 14، بڑے لوگوں کو نیچے بیٹھا کر خود ہی اوپر بیٹھنا۔ اور نمبر 15، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کھانا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 15 کام جن کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرتے ہوں تو جلد سے جلد اس کام کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ہر بار کی طرح ایک لائک ضرور کر دیں اور اسے اپنے دوستوں احباب تک، اپنے اہل و عیال تک، اپنے رشتہ داروں تک بھی خوب شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا علم ہو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔